أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم. جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں. جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن حرف. ساکن حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 1 کیسے ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ ملا کر. کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ اپنے پہلے متحرک حرف سے ملا کر. متحرک کس حرف کو کہتے ہیں؟ متحرک جس زبر زیر پیش کو متحرک سے. ساکن کس حرف کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم زور سے. جس حرف پر جزم اور سکون اور اس حرف پر ساکن حرف کہتے ہیں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ زور سے. گناہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی دیکھ ناک میں ہوا چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں. گننے کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کے برابر. ایک الف کا اندازہ کس طرح لگائیں؟ بند انگلی کو درمیان افطار سے کھولنا، کھلی انگلی کو درمیان افطار سے بند کرنا. ساکن حمزہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جھٹکے سے. قلقلہ کی کیا معنی ہے؟ جی. جنبش پیدا کرنا. یہ حرف قلقلے کب ہوں گے؟ جب ساکن ہو. حروف قلقلے کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف جیم دال. شاباش. یہ قلقلے تب ہوں گے جب ساکن ہو، یہ ہم نے پڑھا نا. اب جب بھی ساکن ہو تو ان کو قلقلہ پڑھنا ہے. اس نے یہ حرف ساکن ہو آپ قلقلے نہیں کریں. یہ توضیحات پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وجہ سے. اگر آپ نے قلقلہ نہیں کیا، حروف یہ حرف ساکن ہو اور آپ قلقلہ کر کے نہیں پڑھیں تو یہ توضیحات پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوگا. تو جو بھی توضیحات پڑھیں ہمیں اس کی مکمل باتیں یاد ہونی چاہیے کہ اس توضیحات کی ہم نے کیا کیا باتیں پڑھی ہیں. جب بھی آپ سے کوئی سوال ہو تو آپ فوراً جواب دیں. یہ تب ہوگا جب آپ ہر توضیحات پر مکمل محنت کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلو سبق کو شروع کرتے ہیں. را زا زیر، را زا زیر، قاف 2 پیش، ان ملاؤ ملاؤ ملاؤ. وقف رزق، فا صاد زبر، فا صاد زبر، لام 2 پیش، ملاؤ ملاؤ ملاؤ. وقف فصل، حمزہ قاف زیر، اق، حمزہ قاف زیر، را حمزہ زبر، ملاؤ اقرا، ملاؤ وقف اقرا، وقف اقرا.
میم قاف زبر را زبر ملاؤ 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 با زبر ملاؤ ملاؤ تا دو زیر ملاؤ ملاؤ وقف مقربہ میم تا زبر مت میم تا زبر میم تا زبر را زبر ملاؤ با زبر ملاؤ مد رابہ ملاؤ تا دو زیر ملاؤ 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 وقف مد رابہ وقف اب اوپر والا لفظ پڑھتے ہیں بالإثم وقف بالإثم اذهب وقف اذهب أصفر وقف أصفر ظهرك وقف ظهرك مقربة وقف مقربة اقرأ وقف اقرأ ساکن حرف پر وقف کو اسی طرح کریں گے. وقف میں تبدیلی تب ہوگی جب حرف پر آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو، دو زیر ہو اور دو پیش ہو تو بھی اس حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. اگر آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو اس کو وقف میں کس طرح پڑھیں گے؟ دو زبر کی تنوین پر وقف کریں گے کس طرح کریں گے؟ ایک زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے. ایک زبر کو یعنی دو زبر کی تنوین پر وقف کریں گے تو ایک زبر کو دو زبر ہوگی نا، اس دو زبر میں سے ایک زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے. اور دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے یا بھی لکھا ہوتا ہے، نہ ہی اس کو جوڑ میں پڑھا جاتا ہے نہ ہی اس کو رواں میں پڑھتے ہیں، بلکہ الف کو وقف میں پڑھا جاتا ہے. بس یہ بات ذہن نشین کرنی ہے، ٹھیک ہے.